ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اہل غزہ کو، حماس کو، جنہوں نے تاریخی مزاحمت کی اور اسرائیل کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اسرائیل کی یہ شکست در حقیقت امریکہ کی شکست ہے، اور قابل مذمت ہے امریکہ اور اسرائیل جس نے اس بے دردی سے انسانیت کو کچلا ہے، اور پوری دنیا کو اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایک بہت ہی اچھا پہلو اس ساری صورتحال کا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ بیانات جب وہ جاری کرتے ہیں تو ہر باضمیر انسان اس کی مذمت کرتا ہے، اس کے خلاف ہے، اور بین الاقوامی رد عمل بھی اس وقت امریکی صدر کے خلاف آ رہا ہے، جو ایک اچھی بات ہے، لیکن جس طرح سے یہ لوگ بدمست ہاتھی بن گئے، ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے، عالمی برادری کو سامنے آ کر انہیں روکنا پڑے گا، اور اس میں جو پیش رفت کرنی ہوگی وہ مسلم ممالک کو کرنی ہوگی۔ عرب ممالک اور مسلم ممالک کی طرف سے بحیثیت مجموعی جو رد عمل ہے، جو اس کا مصر کا اور سعودی عرب کا خاص طور پر، اور پھر قطر کا اور دیگر ممالک کا، وہ قابل قدر ہے، لیکن صرف موقف سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے OIC کا اجلاس تو اب تک ہو جانا چاہیے تھا، ایک گریٹر سمٹ ہونی چاہیے جس میں تمام مسلم ممالک اور لائک مائنڈڈ ممالک کو شامل کیا جائے، وہ تمام ملک جنہوں نے اسرائیل کی مذمت کی ہے اور فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے، چاہے ان میں یورپی ممالک ہوں، چاہے اس میں لاطینی امریکہ کے لوگ ہوں، یا پوری دنیا کے جو ملک بھی ہیں جنہوں نے اس پورے عمل میں فلسطینیوں کے موقف کی تائید کی ہے اور اسرائیل کی نسل کشی، جو اس کی طرف سے نسل کشی ہے، اس کی مذمت کی ہے، ان سب کا اجلاس بلانا چاہیے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی حکومت کو بھی پیش رفت کرنی چاہیے۔ ہم آنریبل جو پریزیڈنٹ ہیں ترکی کے، وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی آمد کو ویلکم بھی کہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ترکی کی طرف سے ایک بہت ہی مضبوط موقف اس موقع پر سامنے آنا چاہیے، اور اگر یہ دو ملک ہی آپس میں طے کر لیں تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہوگا، اور ایک بڑی اسلامک سمٹ اس وقت ہنگامی طور پر بلا کر ایک مضبوط موقف دیا جانا چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ٹرمپ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ غزہ کو خالی کروایا جائے اور وہاں پر وہ پلاٹ کاٹ کے جگہ پہ قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اگر انہیں اسرائیل سے اتنی ہی ہمدردی ہے کہ انہیں وہ پریشانی دکھتی ہے کہ وہ چھوٹی سی جگہ میں کیسے یہ صہیونی آباد ہیں، تو ہم ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پوری جنگ میں جو نقصان بھی اہل غزہ اور ویسٹ بینک اور فلسطین کے لوگوں کا ہوا ہے، جنگ کے تاوان کی صورت میں امریکہ اور اسرائیل کو اسے ادا کرنا چاہیے، اور بین الاقوامی سطح پر ان پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ اس پوری جو ری بلڈنگ ہے اس کا خرچہ وہ لوگ برداشت کریں جنہوں نے یہ تباہی پھیلائی ہے۔ اور دوسری بات کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنا ہی شوق ہے، ایک تو اسرائیل کو وہ الاسکا میں نہیں بلکہ نیو یارک کی پیریفریز میں بسائیں، تاکہ امریکہ کے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح کی مخلوق ہے جس نے پوری دنیا کے امن کو تاراج کیا ہوا ہے۔ ان کو اگر بہت محبت ہے اسرائیلیوں سے تو وہ نیو یارک کے دائیں بائیں یا واشنگٹن کے قریب، اور بہت سارے لوگ تو وائٹ ہاؤس میں بھی جگہ حاصل کر سکتے ہیں، اتنی جگہ تو تھوڑے بہت لوگوں کو سمونے کی وہاں بھی ہوگی، وہاں پر ان کو ایڈجسٹ کر لیں تو پوری دنیا میں امن قائم ہونے کی طرف بہت زبردست پیش رفت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب سے یہودی آباد کاری ہوئی ہے، ایک صدی سے زیادہ ہو گیا ہے، پوری دنیا میں بدامنی پھیل رہی ہے، پورا گلف جو ہے بدامنی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ مرکز بنا ہوا ہے، ایک ناسور کی صورت میں اسرائیل یہاں پر مسلط ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور تمام مسلم ممالک اس میں صرف بیانات کی حد تک محدود نہ رہیں، بلکہ آگے بڑھ کر پوری دنیا کے امن کے لیے کام کریں۔ پاکستان کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ جب وہ انیشیٹ کرے گا تو انشاءاللہ پوری دنیا میں اس کے موقف کو سراہا بھی جائے گا اور لوگ ساتھ بھی دیں گے۔ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ معیشت کا نام لے کر پہاڑا پڑھ کے جو ہمارا وقار ہے، جو عزت ہے، جو خود مختاری ہے، وہ اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ اور آپ نے ابھی دیکھا کہ IMF کا وفد آیا، آئے بات چیت کرے، لیکن IMF کے وفد کو یہ ایکسس دینا کہ وہ عدالت میں جائے، وہ پاکستان کے اہم اداروں میں جا کر اپنا تجزیہ کرے،
معلومات حاصل کرے، یہ ہماری خود مختاری، ہماری قومی وقار کے برخلاف چیز ہے اور حکومت اس کی مرتکب ہوئی ہے۔ انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی ادارے کو، ایک مانیٹرنگ فنڈ کو ہماری عدلیہ میں بھیجیں۔ جو عدلیہ کے مسئلے ہیں وہ ایک علیحدہ مسئلے ہیں، اس پر ہم الگ بات کریں گے، لیکن IMF کون ہوتا ہے کہ وہاں جائے اور چیف جسٹس تک اس کو ایکسس دیا جائے اور عدلیہ کی نگرانی کرے؟ یہ ہماری خود مختاری کے اوپر حرف ہے جو حکومت کی طرف سے آیا ہے۔ اور یہ جو چچا بھتیجی اشتہاروں کے ذریعے مہنگائی کم کر رہے ہیں، اور تمام اخبار اور میڈیا چینلز میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی پوری معیشت بہترین ہو گئی ہے، مہنگائی ختم ہو گئی ہے، تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہاں مہنگائی ختم ہوئی ہے؟ چینی جو 128 روپے کلو تھی وہ اب 160 روپے کلو مل رہی ہے۔ رمضان المبارک بالکل قریب ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ یہ کہاں تک جائے گی۔ گندم کا بحران آئے گا، اس لیے کہ پچھلی مرتبہ دھوکہ دیا پنجاب حکومت نے اور اعلان کر کے انہوں نے گندم کا ریٹ واپس لے لیا، اور اس مرتبہ کوئی ریٹ ہی طے نہیں کیا۔ گندم کا ریٹ طے کرنا اور اس میں کسان کو سپورٹ کرنا، اور پھر اس کے بعد جب یہ آٹا آئے تو آٹے میں عوام کو سپورٹ کرنا، ان دونوں جگہوں پہ سپورٹ دینا، یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ یہ صرف سبسڈی کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی مراعات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جو پوری دنیا میں انٹرنیشنل فوڈ سیکیورٹی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے یہ ریٹ نہ طے کر کے گندم کے بحران کو بھی انہوں نے دعوت دے دی ہے۔ کپاس کی فصل کم ہوئی ہے، یارن امپورٹ ہو رہی ہے، ملیں بند ہو رہی ہیں، اور گنے کے صحیح ریٹ نہیں دیے جس سے کسان برباد ہو رہا ہے۔ چند لوگوں کو آپ کسان کارڈ کے نام پر قرضہ کاٹ دیں اور بڑے بڑے اشتہارات ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ اخباروں میں لگوائیں اور ٹی وی چینلز میں چلوائیں، اور اب تو ماشاءاللہ اشتہار بنانا بھی یہ مشکل نہیں رہا، پہلے تو لوگ ہائر کرنے پڑتے تھے، اب پرائم منسٹر نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہ سارا بوجھ ہمارے اوپر ڈلتا ہے۔ ان کے اربوں روپے کے اشتہارات کا بوجھ بھی پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ اور مڈل کلاس لوگ بھگتتے ہیں، غریب لوگ بھگتتے ہیں۔ تنخواہ داروں کے ٹیکس میں کمی نہیں کر رہا ہے، پارلیمنٹیرین نے اپنی تنخواہوں میں 300% اضافہ کر لیا، اور یہ کہتے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ مہنگائی کہاں کم ہو رہی ہے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹے اعداد و شمار یہ پاکستان کی اصل معیشت کو ڈپکٹ نہیں کرتے، اور عوام کی صورتحال چونکہ تو نہیں ہے بلکہ خراب ہے۔ جب آپ بجلی کی قیمت کم نہیں کر رہے، جب آپ گیس کی قیمت بڑھا رہے ہیں، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ بڑھی ہوئی ہے تو LPG کی قیمت بھی بڑھا رہے ہیں، جب آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو مہنگائی کہاں کم ہو رہی ہے؟